اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ تب رمضان کا مہینہ تھا جب میں اپنے میکے میں گئی۔ وہاں پر خالہ مہناز سے ملاقات ہوئی۔ خالہ مہناز بہت ہی اداس تھی، جبکہ اس سے پہلے میں نے انہیں کبھی بھی اس قدر اداس نہیں دیکھا تھا۔ دراصل خالہ مہناز ہماری سگی خالہ تو نہ تھی، مگر پچھلی 15 سال سے خالہ مہناز کی میری والدہ سے دوستی تھی۔ اس وجہ سے وہ میری امی کی بہن بن گئی اور ہم سب اسے شروع سے ہی خالہ مہناز کہہ کر پکارتے۔ خالہ اور میری امی ایک ہی گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی۔ خالہ مہناز بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ تب سے وہ دائی کا کام کرتی تھی اور اس طرح وہ تقریباً گاؤں کے سارے گھروں میں ہی آتی جاتی رہتی تھی۔ اسی حوالے سے اس کی میری امی سے بھی جان پہچان ہوئی۔ امی کو بھی گاؤں میں اگر کوئی کام ہوتا تو خالہ مہناز سے کہہ دیتی، وہ جھٹپٹ سے امی کا پیغام اگلے تک پہنچا دیتی۔ یہاں تک کہ دکان سے بھی کوئی سودا سلف لانا ہوتا تو میری امی انہی کو پیسے دے کر بھجوا دیتی۔ اس کے بدلے امی ہمیشہ خالہ مہناز کی مالی مدد کر دیتی، جس کی وجہ سے میری امی اور خالہ مہناز میں پہلے تو ضرورت کی غرض سے زیادہ بات چیت ہوتی رہی، پھر دونوں میں دوستی بھی ہو گئی اور میری امی اور خالہ مہناز دونوں ہی ایک دوسرے سے دلجوئی بھی کر لیتی۔ خالہ مہناز کا سب سے چھوٹا بیٹا میرے بھائی کا ہم عمر تھا۔ میری امی اکثر خالہ مہناز کو میرے بھائی کے کپڑے دے دیتی، جس کی وجہ سے ہم چاروں بہنیں امی سے ناراض ہوتی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے اس کے کپڑے کیوں دیے، چونکہ وہ اکلوتا تھا، اس وجہ سے ہم سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ امی یہ سنتے ہی کہتی، وہ بیچاری روتی تھی، اس کے بیٹے نے اسکول جانا تھا اور اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ یہ سن کر ہم ہر بار خاموش ہو جاتی۔ میں نے خالہ مہناز کو ہمیشہ ایک زندہ دل اور شوخ مزاج انسان پایا تھا۔ شوخ مزاج اس حوالے سے کہ وہ ہمیشہ سے ہی کھلکھلاتے رنگین کپڑے پہنتی، یہاں تک کہ جب بھی انہیں کوئی اپنے پرانے کپڑے پہننے کے لیے دیتا تو وہ اس سے ضرور کہتی، اپنے گہرے رنگ والے کپڑے مجھے دینا، میں پھیکے رنگ والے کپڑے نہیں پہنتی۔ وہ کانوں میں ہمیشہ آرٹیفیشل جھمکے ڈال کر رکھتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ رنگین مزاج تھی، اگرچہ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور گھروں میں بھی اس کا آنا جانا تھا، مگر ان کے کردار میں کوئی بھی عیب نہیں تھا۔ خالہ نے اپنی بیوگی میں بہت دکھ دیکھے تھے، مگر کبھی بھی میں نے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ میری والدہ جب ہم چاروں بہنوں کی فکر کرنے لگتی، یہ کہتے ہوئے، اب یہ جوان ہوتی جا رہی ہیں، مجھے تو ان کی شادی کی فکر ہونے لگی، تب خالہ ممتاز بڑے زندہ دلی سے یہ کہتی، کچھ نہیں ہوتا، تم دیکھنا تمہاری بیٹیاں بہت ہی اچھے گھر میں بیاہی جائیں گی، تم فکر کیوں کرتی ہو۔ خالہ مہناز جب بھی ہمارے گھر میں آتی وہ ہمیشہ ہی لوگوں کی بہت ہی چٹپٹے انداز میں باتیں سناتی۔ میرے خیال سے جو بھی انسان گھر گھر پھرتا ہے یا پھر اس کی ملاقات روزانہ ہی الگ الگ لوگوں سے ہوتی ہے، وہ اچھے سے بات کرنا جانتا ہے۔ خالہ مہناز بھی اچھے سے بات کو بیان کرنا جانتی تھی۔ اکثر تو وہ ایسے کسی کی بات سناتی جیسے آنکھوں کے سامنے ہی سب کچھ بیت رہا ہو۔ خالہ مہناز اگرچہ ان پڑھ تھی، مگر رکھ رکھاؤ سلیقہ ہر بات سے اچھے سے واقف تھی۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا ہر طرح کے گھر میں آنا جانا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عید کا روز تھا اور ہم سب بہنوں نے کلائیوں میں چوڑیاں ڈال رکھی تھی۔ خالہ مہناز ہمیشہ کی طرح عید کے روز نماز پڑھنے کے بعد جب ہمارے گھر میں آئی تو وہ ہماری چوڑیاں دیکھتے ہی امی سے کہنے لگی، تم میرے لیے چوڑیاں نہیں لے کر آئی؟ تب میری امی نے خالہ مہناز سے کہا، یہ تو چوڑیوں والی خود ہی چوڑیاں ڈال کر چلی گئی، میں نے تو اسے بہت منع کیا تھا مگر وہ زبردستی ہی ڈال گئی۔ یہ کہتے ہوئے میری امی اپنی کلائی سے چوڑیاں اتارنے لگی۔
یہ سوچتے ہوئے کہ خالہ مہناز کو ڈالنے کے لیے دے دے گی، جبکہ خالہ مہناز تبھی امی کا جلدی سے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں اس طرح چوڑیاں نہیں لے سکتی۔ پھر اگلے ہی روز میری امی نے ان کو پیسے دیے، اور وہ اسی روز شام کے وقت جب ہمارے گھر میں دوبارہ واپس آئی تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت رنگین رنگ کی چوڑیاں ڈال رکھی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی، انسان کا دل زندہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اپنے شوہر کی وفات کا دکھ نہ تھا، وہ اپنے شوہر کی بہت تعریف کرتی تھی، اپنے شوہر کو بہت ہی اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہوئے خوش ہو جاتی، یہ کہتے ہوئے ایک روز ہمیں بھی ان کے پاس ہی جانا ہے۔ میں نے ان جیسی زندہ دل انسان آج تک نہیں دیکھی۔ وقت گزرتا رہا اور ہم سب اپنے گھروں کی ہو گئی۔ اب خالہ پہلے سے بہت ضعیف ہو گئی تھی، مگر وہ زندہ دل آج بھی تھی۔ میں اکثر امی سے فون پر ان کی خیر خبر لیتی رہتی تھی، کیونکہ خالہ کا آنا جانا میرے میکے میں لگا ہی رہتا تھا۔ اکثر جب امی کے گھر جاتی تو خالہ سے ملاقات بھی ہو جاتی، مگر اس بار خالہ بہت الگ تھی۔ جب میں نے والدہ سے بات کی تو انہوں نے کہا، ہاں میں بھی کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، اس سے پوچھتی ہوں مگر کچھ بتاتی نہیں۔ پھر اگلے ہی روز جب خالہ مہناز دوبارہ سے میری امی کے گھر آئی تو مجھ سے ملتے ہی دونوں ہاتھوں سے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگی، جیتی رہو بیٹی، سدا سہاگن رہو۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک ہی سانس میں ہزاروں دعائیں دے جاتی۔ میں نے خالہ سے بہانے سے بہت باتیں کی، یہ سوچتے ہوئے خالہ کسی بات پر تو ہنسے گی، مگر خالہ کے چہرے پر تو مسکراہٹ بھی نہیں تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ ہر بات کو ہنسی میں ڈال کر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ پھر میرے بار بار پوچھنے پر اور امی کے اصرار پر خالہ مہناز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یہ کہتے ہوئے 4 بیٹیاں اور 5 بیٹے تھے، ساری اولاد کو میں نے اکیلے ہی پالا، لوگوں سے مانگ تانگ کر بچوں کو جہاں تک پڑھا سکتی تھی میں نے پڑھایا۔ بیٹیاں جو ہی جوان ہوئی انہیں بیاہ دیا، 5 بیٹوں کی بھی اپنی حیثیت کے مطابق شادی کروا دی۔ یہ سوچتے ہوئے بہویں گھر لائی تھی، اب میں گھر میں بیٹھ کر کچھ سکھ کے دن دیکھ لوں گی اور بیٹے گھر کا بوجھ اٹھا لیں گے، بہویں گھر کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سنبھال لیں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے جیسے میں اپنے بیٹوں کی شادی کرتی گئی ویسے ویسے وہ سب اپنی بیویوں کے ساتھ علیحدہ کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ تم تو جانتی ہی ہو کہ میرے بیٹے پڑھائی میں اتنے اچھے نہ تھے، سب ہی دہاڑی دار تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو میری آخری امید تھا وہ بھی شادی کے بعد گھر میں ہی علیحدہ ہو گیا۔ اب اس عمر میں لوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں، جبکہ اب میری ہڈیاں بھی جواب دے چکی ہیں، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، لیکن میرے بیٹوں کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے میں نے پہلے بیٹے کی شادی کی ہے تب سے ہی میں اپنے بیٹوں سے دکھی ہوں، مگر جب سے میرا بڑا بیٹا ایکسیڈنٹ میں اچانک سے فوت ہوا، بہو کی عدت پوری ہوتے ہی میں نے دوسرے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، یہ سوچتے ہوئے پوتے پوتیاں گھر میں ہی رہیں گے اور بہو بھی جوان ہے۔ اگرچہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری بہو کس قدر مجھ کو اچھا سمجھتی ہے۔ ایک روز یوں ہی جھگڑا کرتے ہوئے اسی دوسرے بیٹے نے میرا بازو توڑ دیا۔ ابھی میں ٹوٹے بازو کو ہی لے کر پھر رہی تھی کہ تیسرے بیٹے نے میرا گھر گروی رکھ دیا، کسی ذمہ دار سے پیسے ادھار لے کر، جبکہ میں اس بات کے بارے میں بالکل انجان تھی۔ اب تیسرا بیٹا ذمہ دار کے ہاں سے بھاگ گیا ہے اور اس کو پیسے بھی نہیں لوٹائے۔ اب ذمہ دار گاؤں میں آ کر میرے گھر کا مطالبہ کرتا ہے، میں لوگوں کے گھروں میں مجبوراً مانگتی پھر رہی ہوں۔ اس عمر میں اگر میرا گھر بک گیا تو میں کیا کروں گی؟ سب سے چھوٹا بیٹا وہ مجھ سے گھر کے کاغذات الگ سے مانگتا ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، کسی کو بھی میری فکر نہیں، میری دی ہوئی قربانیاں یاد نہیں، انہیں تو بس وہ چھوٹا سا گھر ہی یاد آتا ہے۔ اس عمر میں بجائے مجھے سکھ دینے کے وہ دکھ دے رہے ہیں، میں بہت ٹوٹ گئی ہوں۔ خالہ مہناز کو یوں روتا ہوا دیکھ کر اور ان کی دکھ بھری کہانی سن کر مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ یہ جانتی تو تھی کہ وہ گھر سے پہلے ہی دکھی تھی، مگر اس قدر وہ دکھی ہوں گی یہ میری امی بھی نہ جانتی تھی۔ خالہ مہناز کو میں نے مالی مدد دینے کی کوشش کی، مگر خالہ مہناز نے
पैसे लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए भले मैं गरीब हूँ मगर माएँ बेटियों से पैसे नहीं लेती। ये कहते हुए उन्होंने मेरे हाथ में पैसे वापस रख दिए, जबकि मैं उन्हें पैसे रखने पर इसरार करने लगी। खाला महनाज मुझे मुस्कुराते हुए फिर कहने लगी, ठीक है, मैं तुमसे पैसे तो नहीं ले सकती मगर मेरा कफन तुम पर उधार रहा। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। उनको देखकर मैं भी रोने लगी। सच में एक माँ, और वो भी 5 जवान बेटों की माँ, किस कदर अजियत में थी सिर्फ अपने बेटों की वजह से। मैं खाला महनाज से कहने लगी, आप इस तरह क्यों कह रही हैं? तभी वो कहने लगी, एक बेटा तो फोत हो गया, अब 4 बेटे हैं। मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं कि वो मुझे कफन भी डालेंगे, इसलिए आप ही लोगों ने मुझे कफन डालना है। इस बार उनके लहजे में एक दुखी बेबस माँ का दुख था जो मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। खाला महनाज अपनी औलाद के दिए हुए दुख की वजह से बीमार रहने लगी, जबकि उनके पास तो दवाई के भी पैसे नहीं थे। यूं ही गांव के मामूली से डॉक्टर से दवाई लेकर गुजारा करती रही। फिर आखिरी बार जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनका छोटा बेटा अपनी बीवी के बहुत ही नाज नखरे उठाता है, यहाँ तक कि उसकी फरमाइश पर खाने बाहर से लेकर आता है, लेकिन मुझसे छुपाकर कमरे में ले जाता है और मैं लोगों के घरों से खाती हूँ। या फिर जिस रोज किसी के घर में जाने की हिम्मत नहीं होती तो मुश्किल से घर में ही कुछ कच्चा पक्का पकाकर खा लेती हूँ। एक बेटा तो वैसे इस दुनिया से चला गया और 4 बेटे इस दुनिया में होते हुए भी मेरे नहीं। ये कहते हुए उन्होंने मेरी अम्मी को घर के कागजात पकड़ाए और कहने लगी, ये कागज इमानत के तौर पर है, अपने घर में रख लेना। मुझे अब अपने छोटे बेटे पर एतबार नहीं, क्योंकि मैं कई बार जब घर से बाहर होती हूँ तो वापस आने पर मेरे कमरे की चीजें उलट पलट होती हैं। मुझे यकीन है वो अपनी बीवी के साथ मिलकर घर के कागजात ढूंढता है। तुम्हें शायद इस बात पर यकीन न आए, अब वो भी मुझसे झगड़ते हुए कई बार मुझ पर हाथ उठा चुका है। ये कहते हुए वो फिर फूट फूट कर रोने लगी। फिर हम लोगों ने उनको बहुत दिलासे दिए और वो खामोशी से अपने घर चली गई। अगले ही रोज मैं अपने ससुराल वापस आ गई। खाला महनाज इन दिनों बहुत बीमार थी और फिर उसी बीमारी में अचानक से वो फोत हो गई। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि उसे क्या मर्ज है, क्योंकि रिपोर्ट्स करवाने के लिए उसके पास इतने ज्यादा पैसे न थे। जब अम्मी ने खाला महनाज के घर वालों से बात की कफन के बारे में, अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर हम लोग इंतजाम कर देते हैं, तब जाने उनकी गैरत कहाँ से जाग गई और वो कहने लगे, नहीं, हम सब मिलकर उनको कफन डाल देंगे। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे खाला महनाज की बात बहुत शिद्दत से याद आई। अगर वो जिंदा होती तो कभी भी अपने बेटों के दिए हुए पैसे से कफन ना डालती, क्योंकि जिंदा माँ को कपड़े पहनाने के लिए उनके पास पैसे न थे। आज जाने उन्होंने कैसे अपना दिल बड़ा किया और अपनी मरी हुई माँ के कफन के लिए पैसे निकाले। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।